جتنے بھی لوگ سٹیج پر موجود ہیں، چھاؤ فاؤنڈیشن کے سارے آرگنائزرز اور جتنے بھی لوگ میرے سامنے موجود ہیں، آپ سب کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں ایڈوکیشن سسٹم پہ کچھ بات کروں اور آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے میرا یہ سفر آسان بنائیں۔ میں کلکتہ سے چل کر آپ کے بیچ آیا ہوں تاکہ اپنی دل کی بات آپ کے دلوں تک پہنچا سکوں انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو گیا وہ دن جب ہم تعلیم اور تعلیم کہتے تھے۔ آج وہ دن نہیں ہے کہ جب ہم تعلیم کہتے رہے بس۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تعلیم کہتے رہ جائیں اور ہمارے بچے تعلیم یافتہ تو ہو جائیں اور اس کے بعد ہماری طرف پلٹ کر ہم سے کہیں کہ ارے اس تعلیم کی تو ضرورت تھی نہیں مجھے، جس تعلیم کو آپ نے ہمیں اتنے اچھے سے پلیٹ میں سجا کر ہمیں پروسا تھا، اس تعلیم کی ضرورت تھی ہی نہیں ہمیں۔ جو تعلیمی نظام آج ہمارے بیچ ہے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا تعلیمی نظام ہے۔ وہ نظام ہے جو فیکٹری ورکرز کو تیار کر رہا ہے، جو امپلائیز کو تیار کر رہا ہے، جاب سیکرز کو تیار کر رہا ہے۔ ہمیں وہ تعلیمی نظام کی ضرورت ہے آج جو جاب کریٹرز تیار کریں۔ اگر آپ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں انگریزی میں that this is an era of innovation، یہ دور انوویشن کا ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو انوویٹرز نہیں بنا رہے ہیں، اس چیز کے لیے تیار نہیں کر رہے کہ وہ انوویشنز کریں، تو ہمارے بچے دنیا کی اس ریس میں پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم میں سے اکثر ٹیچرز جو آج کے ٹیچرز ہیں، ہم جنریشن وائی کے ٹیچرز ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے میں جنریشن ایکس ہوں، اور جو اکثر ٹیچرز اویلیبل ہمارے بیچ آج وہ جنریشن وائی ہیں، اور جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ جنریشن زی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو ٹیچرز ہم میں سے اکثر ٹیچرز یہاں موجود ہیں وہ جنریشن وائی ٹیچرز ہیں، جن کے پیدائش سے لے کر ٹیچر بننے تک انہوں نے کمپیوٹر نہیں چھوا۔ ٹیچر بننے کے بعد اپنے ذہن پہ زور ڈالیں، آپ ٹیچر بننے کے بعد آپ اچھے ٹیچر بننے کے لیے کمپیوٹر چلانا سیکھیں آپ، اور اب اس کمپیوٹر چلانے میں مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ ہیں جنریشن وائی، اور آپ ڈیل کر رہے ہیں اس جنریشن کو جسے کہا جاتا ہے جنریشن زی۔ یہ وہ جنریشن ہے جو ماں کے کوکھ سے کمپیوٹر چلانا سیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، جو جنریشن گیپ ہے یہ بہت ہی بڑا جنریشن گیپ ہے، اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹیچر ہیں اور ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں تو سبجیکٹ آتا ہے، ہم پڑھا لیں گے، تو ہم غلط ہیں۔ ہم اس جنریشن میں تھے جن سے پوچھا جاتا کہ بھائی ورلڈ وار 1 کب ہوا تھا تو ہمیں فوراً جواب دینا پڑتا، ورلڈ وار 2 کب ہوا تھا تو ہمیں فوراً جواب دینا پڑتا۔ اگر آج کے کسی جنریشن کے بچے سے پوچھیں گے کہ ورلڈ وار 1 کب ہوا تھا تو وہ ہنسیں گے آپ کے اوپر، بولیں گے کوئی یاد کرنے والی بات ہے، اچھا رکو میں گوگل کر کے بتاتا ہوں۔ ایسا ہی کہیں گے نا وہ۔ آج کا کوئی نوجوان بچہ آپ پہ ہنسے گا اگر آپ کہیں گے یہ بات تمہیں یاد نہیں، بلکہ یہ وہ جنریشن نہیں کہ ورلڈ وار 1 کب ہوا تھا، 2 کب ہوا تھا، کس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس بات کو یاد رکھا جائے، بلکہ یہ وہ جنریشن ہے جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن اس بات کی کرے کہ ورلڈ وار 1 میں کن نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، تب سے لے کر اب تک کیا کیا حالات گزرے ہیں، اور آگے ورلڈ وار 3 ہوگا یا نہیں ہوگا اس بات کی پریڈکشن کر سکے۔ ورلڈ وار 3 ہوگا تو کون کون اس میں رہیں گے، ورلڈ وار 3 کیسے بچایا جا سکتا ہے، ورلڈ وار 3 کو روکا کیسے جا سکتا ہے، ورلڈ وار 3 ہونے پہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، یہ وہ جنریشن ہے۔ تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم صرف تعلیم نہ کریں، بلکہ ہم اس بات پہ زور دیں کہ کس تعلیم کی ضرورت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ مجھے بچوں کی آواز آ رہی زیادہ، میں ٹیچرز کے لیے بات کر رہا ہوں، چلیے کچھ باتیں بچوں کے لیے میں بول دوں۔ ابھی میں نے کہا کہ اٹ از این ایرا آف انوویشن۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ انوینشن کرنے والے کیسے بنیں گے؟ آپ انوینشن کرنے والے ایسے بنیں گے کہ آپ اس بات کے عادی ہو
ہو جائیں کہ آپ ہر بات پہ سوال پوچھیں، ہر بات پہ سوال پوچھیں، ہر چیز پہ سوال پوچھیں. آپ یہ پوچھیں کہ یہ جو مائک سے میں بات کر رہا ہوں یہ مائک کیسے بنا؟ کیا کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آپ بیٹھے ہیں اتنے اچھے ٹینٹ کے نیچے، شامیانہ کے نیچے، یہ جو شامیانے کے اوپر کپڑا لٹک رہا ہے، یہ کپڑے کس چیز سے بنا؟ یہ کپڑا کیا یہ زمین سے نکل گیا؟ کیا یہ پیڑ سے ٹوٹا ہے پھل کی طرح؟ کیا کبھی آپ نے سوال کیا اس بات پہ؟ یہ جو میرے ہاتھ میں بوتل ہے، یہ بوتل کس چیز سے بنا ہے؟ اور یہ کیسے بنا؟ یہاں تک کیسے پہنچا؟ یہ جو لائٹ ہے کیسے بنا؟ یہ وہ ٹائم نہیں ہے صرف کتابیں کھول کے پڑھتے رہیں آپ، بلکہ یہ وہ دور ہے کہ آپ ہر چیز پہ سوال پوچھیں. کہ جو سٹیج اور پوڈیم پہ بات کر رہا ہوں میں، یہ لکڑی کس چیز سے بنا؟ پیڑ کی لکڑی سے بنا. پر پیڑ کی لکڑی اور اس فارم میں آنے میں کتنا وقت لگا؟ کن کن پروسیس سے گزرنا پڑا؟ کیا ٹیچرز اس بات پہ بچوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ بچے ہر چیز پہ سوال پوچھیں؟ جب آپ سوال پوچھنا شروع کریں گے، بچوں جب آپ سوال پوچھنا شروع کریں گے، ہر چیز پہ سوال پوچھیں گے، تو ہر چیز کا آپ جواب ڈھونڈیں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ سوال پوچھنے کے اتنے عادی ہو جائیں گے، اتنے عادی ہو جائیں گے کہ آپ ایک ایسا سوال پوچھیں گے جس کا جواب نہیں ہوگا، اور جواب آپ خود ڈھونڈیں گے. پھر اتہاس کی کتاب میں لکھا جائے گا کہ یہ فلاں صاحب کا، یہ فلاں بچی کا، یہ فلاں بچے کا انوینشن ہے. مگر اس کی شروعات اس بات سے ہوگی کہ آپ آج اور ابھی سوال پوچھنا شروع کریں، اور سوال پوچھیں. ہر وہ چیز جو چیز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے اس پہ سوال پوچھیں. ہر وہ چیز جو آپ نظروں سے دیکھتے ہیں اس پہ سوال پوچھیں. اور ٹیچرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کے بے وقوف سے بے وقوف سوال کو خوبصورت انداز میں آپ جواب دیں، محبت کے ساتھ آپ جواب دیں، اور بچوں کو سوال پوچھنے والا بنائیں. انشاءاللہ بنائیں گے. ٹیچرز کو کہنا بچے انشاءاللہ بولنا اچھا، انشاءاللہ آپ بھی ٹیچرز بنیں گے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ایک چٹکلا میں آپ کو سناتا ہوں، اور ٹیچرز کے لیے چٹکلا ہے تاکہ میری میسج میں کچھ باتوں بچوں کے لیے ہے، کچھ باتیں ٹیچرز کے لیے ہے، اور کچھ باتیں پیرنٹس کے لیے ہے، اور کچھ باتیں مینجمنٹ کے لیے ہے، اسکولز کے، کیونکہ اسکول وہ بنیادی جگہ ہے جہاں بچے سیکھنے جاتے ہیں. تو ایک میں چٹکلا سناتا ہوں آپ کو. تو ایک اسکول میں پرنسپل صاحب بڑی بڑی مونچھوں والے، وہ کوریڈور سے گزر رہے تھے، اسکول کے کوریڈور سے گزر رہے تھے. تو انہوں نے سنا کہ کلاس روم میں ٹیچر پڑھا رہے ہیں کہ ہلدی گھاٹی کے جنگ میں مہارانا پرتاپ نے اکبر کو ہرا دیا تھا جنگ میں. پرنسپل صاحب سے رہا نہیں گیا، بولا یہ کیسی غلط چیز پڑھا رہے ہیں ٹیچر. پرنسپل صاحب سے رہا نہیں گیا، وہ کہ یہ ٹیچر کیسی چیز پڑھا رہے ہیں. وہ فوراً دروازہ کھولتے اور کہتے ہیں ارے ٹیچر اس جنگ میں تو اکبر جیتے تھے، کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ تو ٹیچر پلٹ کر کہتا ہے جی ہاں مجھے پتا ہے اس جنگ میں اکبر جیتے تھے، مگر آپ میرا تنخواہ 10% سے بڑھا دیتے، پھر دیکھیں آپ ضرور اس جنگ میں اکبر جیتیں گے. تو آج اکثر سکولز میں ایک تو ٹیچرز کو کم پے کیا جاتا ہے، اور میں انگریزی میں یہ کہتا ہوں یو گیو پینٹس اینڈ یو گیٹ منکیز. آپ لیڈرز تیار کر رہے ہیں، آپ کمیونٹی کے لیڈرز تیار کر رہے ہیں. تو مینجمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ٹیچرز کو اچھی سے اچھی سیلری دی جائے، اور ٹیچرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ سیلری جتنی ملے اس کا بدل کلاس میں دے، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹیچر جو دے رہے ہیں تعلیم، اور بہت غور سے سنیں یہ بات آپ، ٹیچر جو تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو، اس کا بدل سیلری کبھی نہیں ہو سکتا. اس کا بدل ان کو صرف خدا دے سکتا ہے. ٹیچرز کو جو بدل میں مل رہا ہے اسے میں کہتا ہوں میئر مینٹیننس، صرف ان کے گزارا ہو جائے اس کے لیے. تعلیم کا بدل صرف تعلیم ہے، اور تعلیم کا بدل صرف خدا دے سکتا ہے. تو آپ ایسا قطعی نہ سوچیں کہ مجھے اگر 15,000 مل رہا ہے یا 1,00,000 روپے مل رہا ہے تو اس کا بدل میں دے رہا. آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ اپنے بچوں کو جھونک دیں، اور مجھے امید ہے کہ ارریہ کے ٹیچرز ایسا ہی کرتے ہوں گے انشاءاللہ. مگر آپ ٹیچرز کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیچرز جو دے رہے ہیں بچوں کو اس کا بدل قطعی سیلری نہیں ہے اور کبھی نہیں ہو سکتا. اور اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو اسکول والے اگر آپ کو کم سے کم بھی دے
ہمارے اکثر سکولز فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے، تو وہ ٹیچرز کو اس لیے کم سیلری دیتے ہیں، تو کم سیلری پانے کے باوجود آپ بچوں کو سیلری کے بنسبت تعلیم نہیں دیں گے، بلکہ آپ کو سب کچھ دیں گے جس چیز کی بچوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو بچوں کے بیچ میں نہیں بولنے والی بات یہ، مگر بچے بیٹھے ہیں اور پیرنٹس اگر الگ سے پکڑ میں نہیں آئیں گے تو بچوں کے بیچ میں کہہ دیتا ہوں، اور پیرنٹس مجھے معاف کیجئے گا یہ بات کہنے کے لیے، جس طرح سے ٹیچرز وائی جنریشن کے ہیں اور بچے زیڈ جنریشن کے ہیں، اسی طرح پیرنٹس بھی ایک دوسرے جنریشن کے ہیں۔ تو پیرنٹس کے لیے یہ ضروری ہے آج کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے سب سے اچھے دوست بنے، کیونکہ بچوں کے دوست اگر پیرنٹس نہیں بنیں گے تو بچے اپنے دوستوں کو گھر کے باہر ڈھونڈیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ معصوم ہے تو وہ چلا گیا زمانہ جب آپ کا بچہ آپ سے اور دوستوں سے سیکھتا تھا۔ آپ بچے اپنے اپنے فون سے سیکھتے ہیں، اور فون میں وہ ساری چیزیں ہیں جس کا ایکسس بچوں تک ہے اور بچے اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے وہ سب کچھ کریں جس کا خواب آپ سجا رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سب سے اچھے دوست بنیں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عزت دینا شروع کریں۔ ہمارے سوسائٹی میں ہم بچوں کو ہر چیز دیتے ہیں، محبت بھی دیتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں۔ جو نہیں دیتے اپنے بچوں کو اپنے سکولز میں، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عزت نہیں دیتے۔ آپ دل پہ ہاتھ دے کر بولیے کہ اگر اپنے بچوں کو عزت دی ہو۔ کچھ بچیاں تالی بجانے کی کوشش کر رہی ہیں، نہ بجائے، پیرنٹس کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو جائیں گے، ایسا نہ کریں آپ۔ مگر بہت سمارٹ بچے ہمارے سب کچھ سمجھتے ہیں، نہیں دیکھیے آپ دیکھیے تالی بجا دیا انہوں نے، بہت سمارٹ بچے ہیں یہ جو جنریشن ہے، ان سے سنبھل کے بات کرنا ہوگا۔ کیوں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں میں؟ یس، دیکھیے مجھے سب پتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں میں دن رات۔ تو پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو عزت دیں۔ اب کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے باہر جا کر معاشرے میں، سوسائٹی میں عزت پانے والے کام کریں۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے باہر جا کر سوسائٹی میں عزت پانے والے کام کریں ہمارے بچے، مگر ہم نے اپنے بچے کو کبھی عزت نہیں دی۔ جب ہم نے اپنے بچوں کو کبھی عزت نہیں دی تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے باہر جا کر عزت پانے والا کام کریں؟ ہمارے بچوں کو عزت پانے کا احساس ہی نہیں کہ بھائی وہ فیلنگ کیسی ہوتی ہے، عزت پانے کا احساس کیسا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو ملا ہی نہیں۔ ہمارے بچوں کو اگر آپ صرف اور صرف عزت دیں گے تو وہ عزت پانے کے عادی ہو جائیں گے، اتنے عادی ہو جائیں گے کہ جب وہ معاشرے میں قدم رکھیں گے تو پھر وہ تھوڑی سی بھی بے عزتی برداشت نہیں کر پائیں گے، اور وہ ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ کے وہ سارے کام کریں گے جس کام کو کرنے سے عزت ملتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کے ٹائم پر پیرنٹنگ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ ہم سب کو ایسا اگر لگتا ہے کہ ہمیں تو اللہ نے، اوپر والے نے ہمیں پیرنٹس بنا دیا تو ہمیں بچوں کو پالنا آ جائے گا، وہ غلط ہے۔ آج کے ٹائم پر پیرنٹنگ سیکھنے والی چیز ہے، پری پیرنٹنگ سیکھنے والی چیز ہے کہ بچوں سے کس طرح ڈیل کرنا ہے بچے ہونے کے بعد، وہ سیکھنے والی چیز ہے۔ بچے جب اپنے ٹین ایج میں ہوں تو ان سے اس وقت کیسے ڈیل کرنا، یہ سیکھنے والی چیز ہے۔ آپ لوگ پتہ کریں، آپ کے آرگنائزرز کو ساری چیزیں پتہ ہے، آپ کے لیے ایسے ورکشاپس کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے بچوں کی جب شادی ہو جائے، ان کے شادی کے بعد پوسٹ میرٹل ان کے کیسے ریلیشنز ہوں گے پیرنٹس اور بچوں کے، اور آپ کے بچوں کے اسپاؤزز کے ساتھ، یہ چیزیں سیکھنے والی چیزیں ہیں۔ وہ دن چلے گئے جب ہمیں لگتا تھا یہ ساری چیزیں تو ہم خود کر لیں گے، بڑوں نے کیا تھا ہم بھی کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب چیزیں بدل رہی ہے، دنیا بدل رہا ہے، ہر چیز سیکھنا پڑتا ہے اس دنیا میں، ہر چیز کو حاصل کرنا پڑتا ہے، ہر چیز سیکھنا پڑتا ہے۔ صرف ٹیچر بننے کے لیے سیکھنا نہیں بلکہ پیرنٹس بننے کے لیے بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ امید ہے کہ میری اسپیچ سے ٹیچرز، پیرنٹس اور مینجمنٹ سبھی کو کچھ نہ کچھ پیغام پہنچا ہوگا۔ میری بات سے کسی کے دل کو اگر ٹھیس پہنچا ہے تو امید کرتے ہیں آپ مجھے معاف کریں گے اور میرے یہاں سے
گھر لوٹنے کے بعد میرے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا.